کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے دماغ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیوں کچھ دماغ ہزاروں سال بعد بھی محفوظ رہتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمارے دماغ کی عمر بڑھانے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا سکیں؟ اور کیا ہمیں اپنے ماضی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے دماغ میں موجود پروٹین اور ڈی این اے کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ٹی وی یو ایس اے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دماغ کے بارے میں کچھ حیرت انگیز انکشافات کے بارے میں۔ مورٹن ہائیورڈ نے سب سے پہلے تدفین سے منسلک شعبے میں کام کرتے ہوئے دماغ کی تحفظ میں دلچسپی لینا شروع کی۔ انہوں نے اس کی سائنس تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان چیزوں میں سے ایک جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ گلنے سڑنے کا عمل تھا۔ جس طرح ہم سب کی زندگی مختلف ہے، اسی طرح موت میں بھی ہمارے جسم کے ساتھ پیش آنے والا عمل مختلف ہوتا ہے، اور بہت کچھ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ کا طرز زندگی کیسا تھا اور اس کی موت کیسے ہوئی۔ ملنے والے قدیم دماغوں میں سے ہر ایک کا موازنہ اسی علاقے کی تاریخی آب و ہوا کے اعداد و شمار سے کیا گیا، یہ معلوم کیا جا سکے وہ کب اور کہاں پائے گئے۔ ان تجزیوں سے ماحولیاتی حالات کے نمونوں کا بھی پتہ چلتا ہے جو نہ صرف دماغ کو بلکہ ہمارے جسم میں موجود تمام نرم ٹیشوز کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تحقیق کرنے والے کا کہنا ہے کہ ایسا ففتھ کنزرویشن میکانزم کی وجہ سے ہے۔ مارٹن نے نیو سائنٹسٹ پورٹل کو بتایا کہ یہ میکانزم اب بھی مکمل طور پر معلوم نہیں ہے۔ اس کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے پاس انسانی جسم سے صرف دماغ اور ہڈیاں بچی رہ گئی ہیں، جبکہ باقی کا جسم بشمول ہماری جلد، پٹھے وغیرہ کچھ نہیں بچے۔ مفروضہ یہ ہے کہ بعض حالات میں آئرن یا کاپر جیسے مادے پروٹین اور لیپڈز کے درمیان بانڈز کی تشکیل کو متحرک کر سکتے ہیں۔ یہ زیادہ مستحکم مالیکیولز بناتے ہیں جو کسی جسمانی عضو کے گلنے سڑنے کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، اور یہ دماغ میں پائے جانے والے پروٹینز اور لیپڈز کی فطرت میں ہے۔ مورٹن کہتے ہیں کہ چاہے وہ حالات ماحولیاتی ہو یا دماغ کی انوکھی بائیو کیمسٹری سے متعلق ہو، مگر یہ معلومات ہماری موجودہ اور مستقبل کی تحقیق کا مرکز ہے۔ محقق کے لیے یہ اہم ہے کہ یہ میکانزم اسے ملتے جلتے ہیں جو ہم ڈیمنشیا جیسے نیورو ڈیجنریٹو بیماریوں میں دیکھتے ہیں۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. انہوں نے مزید کہا کہ لہٰذا اگر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ موت کے بعد ہمارے دماغوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ہم زندگی میں اپنی دماغی عمر بڑھانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور اس پر بھی کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ دماغ ہمارے جسم میں موجود نرم ترین ٹیشوز میں سب سے نرم ٹیشو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کسی انسان کے مرنے کے بعد جسم کا یہی عضو سب سے پہلے گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے۔ ہمارے مرنے کے کچھ دیر بعد دماغ کی مائع میں تبدیلی ہونے کا عمل شروع ہوتا ہے، اور جلد ہی یہ مائع انسانی کھوپڑی سے غائب ہو جاتا ہے۔ اب فرانسیسی ماہر بشریات الیگزینڈریا مورٹن ہائیورڈ کی توجہ دماغ کے ہزاروں ایسے کیسز کو دریافت کرنے پر ہے جو سینکڑوں اور بعض معاملوں میں ہزاروں سالوں سے عملی طور پر محفوظ ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی شعبہ ارتھ سائنسز کے پروفیسر ایسے دماغوں کے مطالعے کی بدولت اس بات کی تصدیق کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ اعصابی ٹیشوز پہلے کے اندازے سے کہیں زیادہ کثرت میں برقرار رہتے ہیں، اور خاص حالات سے انہیں جسم سے مدد ملتی ہے جو ان کے زوال کو روکنے میں مدد کرتی ہے۔ رائل سوسائٹی آف لندن فار دی ایڈوانسمنٹ آف نیچرل سائنس کے سائنسی جریدے میں شائع ہونے والے اس مطالعے میں 200 سے زیادہ ریکارڈز میں ظاہر ہونے والے 4000 سے زیادہ انسانی دماغوں کے نمونے مرتب کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ 17ویں صدی کے وسط کے دور کے ہیں۔ ان میں سے ایک 12,000 سال پرانا دماغ ہے جو روح سے ملا ہے۔ مورٹن ہائیورڈ کا خیال ہے کہ یہ قدیم دماغ ہمارے ماضی کے بارے میں معلومات کا ایک اہم ذریعہ ہو سکتے ہیں جن کا ابھی تک فائدہ نہیں اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے سائنس میگزینز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اصولی طور پر ہمیں دماغ میں موجود پروٹین اور ڈی این اے کو تلاش کرنا چاہیے جو ہڈیوں کے مقابلے میں کم تیزی سے گلتے سڑتے ہیں۔ ایک بار جب ہمارے پاس یہ مواد آ جائے گا تو ہم اس سے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بہت کچھ جان سکیں گے۔ اب تک لیے اتنا ہی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان نور فاطمہ کو دیجیے اجازت۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ڈیسی ٹی وی یو ایس اے، ڈی ٹی وی این ایل، ڈیسی ٹی وی اردو، ڈیسی اسپورٹس کو فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔